میری ہر ویڈیو پر 3 سے 4 ہزار ویوز آتے ہیں، لیکن سبسکرائب صرف 500 سے 600 لوگ کرتے ہیں۔ جو سبسکرائب کرتے ہیں ان کو سلام ہے، جو نہیں کرتے ان سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اتنے میں مائرہ مامی کمرے میں آ گئیں۔ مجھے بھی ان سے بات کرنی تھی، پر وقت نہیں مل رہا تھا سب کے رہتے۔ شیرو، اچھا ہوا آپ آ گئیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مائرہ مامی سمجھ گئیں کہ کچھ تو ضروری بات ہوگی جو میں اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس آ گئیں۔ مائرہ، کیا بات ہے؟ شیرو، تنزیلہ بھابی اچانک یہاں سے کیوں گئیں پتہ ہے آپ کو؟ مائرہ، ہاں، اس کا شوہر آ گیا تھا اور سنا ہے اب وہ یہیں دوسرے شہر میں نوکری کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنے گئی ہے۔ شیرو، اور ان کی ساس اب ادھر کیوں نہیں آتی؟ مائرہ سوچتے ہوئے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شیرو، بختیار ماما اسے تنگ کر رہے تھے پھر سے تعلق بنانے کے لیے، اس لیے وہ ایسے اچانک یہاں سے چلی گئی، اور اب یہ بات ان کی ساس کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں آتی۔ مائرہ، کیا یہ انسان کبھی نہیں سدھر سکتا؟ میں کوشش کر رہی تھی خود کو بدلنے کی، تاکہ اسے اس کا حق دے سکوں۔ یہ اسی قابل ہے کہ اسے کوئی نہ پوچھے۔ مائرہ مامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات جان کر انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر میں وہ ریلیکس ہو گئیں۔ شیرو، ایک خوشی کی بات بتاؤں؟ مائرہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بول۔ شیرو، تنزیلہ بھابی ماں بننے والی ہیں۔ مائرہ، کیا؟ شیرو، ہاں۔ مائرہ، اور کہاں کہاں گل کھلا رہے ہو پہلے ہی بتا دو مجھے، تم تو لائن لگا دو گے بچوں کی۔ چلو، یہ بھی اچھا ہوا، اسے بھی ضرورت تھی، مگر خود پر تھوڑا کنٹرول بھی کرو، کسی اور کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا نا؟ شیرو، نہیں، اور کوئی نہیں۔ مائرہ، اور یہ تنزیلہ کی ساس کو یہ سب کیسے پتہ، اور اس نے ابھی تک کسی سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی؟ مائرہ مامی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوال پوچھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا کر چہرہ جھکا لیا۔ مائرہ، توبہ توبہ، تم آدمی ہو کہ نہیں؟ آدمی نہیں، گھوڑا ہی ہو جو رک ہی نہیں رہا، مگر تھوڑا سنبھل کر رہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے گلے پڑ جائے۔ کہہ دیتی ہوں، صبا نہیدہ کے ساتھ تو دھیان رکھتے ہو نا؟ شیرو، اتنی تو سمجھ ہے مجھ میں، آپ فکر نہ کرو۔ مائرہ، دیکھ رہی ہوں، سمجھو۔ اور اب کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ شیرو، ریما کے پاس۔ سوچا آج اسے سب سچ بتا دیتا ہوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
مائرہ سیریس ہوتے ہوئے، میری ایک بات مانو گے؟ ریما تمہارا پیار ہے اور تم اس کے لیے سب کچھ ہو۔ جتنا میں نے اسے دیکھا ہے وہ ایک سیدھی سادھی اور دل کی اچھی لڑکی ہے۔ تم اسے مت چھوڑنا، اپنی طرف سے بالکل بھی ایسا کچھ مت کہنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اسے بس اس رشتے کی سچائی بتانا، باقی فیصلہ اسے کرنے دینا۔ شیرو مگر مائرہ کہا نا، فیصلہ اسے کرنے دو، وہ تمہیں دل سے چاہتی ہے اور اس سے اچھی لڑکی تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اب جاؤ۔ شیرو جانے سے پہلے منہ تو میٹھا کروا دو شہزاد کی اماں۔ میں نے مائرہ مامی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ مائرہ اٹھو، چھوڑو مجھے، ہر وقت ایک ہی کام رہتا ہے تمہیں۔ ریما کے پاس جا رہے ہو نا تو اسی کے ساتھ کر لینا جو کرنا ہے۔ شیرو بس اتنا سا پیار تھا میرے ساتھ، ویسے تو کہتی ہو۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی مائرہ مامی نے میرا سر پکڑ لیا اور باتیں کرنے لگیں۔ مائرہ اب بولو، کیا بول رہے تھے؟ شیرو بالکل جنگلی بلی ہو آپ بھی، کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتا آپ کا بھی۔ کل کیا ہوا تھا؟ مائرہ کل کیا ہوا تھا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ شیرو کل جب میں آپ کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا تو آپ کانپ کیوں رہی تھیں؟ مائرہ مجھے کب ساتھ لگایا تھا تم نے؟ شیرو یہاں پر میرے کمرے میں، جب آپ دودھ دینے آئی تھیں۔ مائرہ مگر میں تو کل تمہیں دودھ دینے آئی ہی نہیں۔ شیرو حیران ہوتے ہوئے، کیا؟ تو وہ کون تھا؟ مائرہ اس کا مطلب کسی اور کو ہی پکڑ لیا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا، اس لیے کہتی ہوں سنبھل کر رہا کرو اور خود کو قابو میں رکھا کرو۔ اب پتہ نہیں تم نے کل کسے دبوچ لیا ہے، پتہ لگانا پڑے گا، مگر کون ہوگی وہ؟ کسی نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ لڑکی تھی یا عورت، اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ شیرو نہیں، اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا، شاید لڑکی ہوگی۔ مطلب وہ بھاری نہیں تھی؟ مائرہ بھاری نہیں تھی، ساتھ لگایا مگر پتہ نہیں کسی کا نہیں تھا، اور صبا تو ہو نہیں سکتی، ورنہ وہ تو ایسے کانپتی نہیں۔ ویسے بھی وہ زینت کے ساتھ تھیں، بچوں کے ساتھ، رحیلہ اور مہرین بھی وہیں تھیں۔ اب بچی شمائلہ اور ناصرہ، مگر دونوں میں سے کسی نے کوئی بھی ری ایکشن تو نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب وہ جو بھی تھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ میرے خیال سے وہ شمائلہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی نظریں تم پر رہتی ہیں۔ لکھ لو ایک اور نام اپنی لسٹ میں، اب وہ بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر مائرہ مامی مجھ سے باتیں کرنے لگیں اور پھر چلی گئیں، اور میں شمائلہ باجی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کل وہی تو آئی تھیں جب میں کپڑے پہن رہا تھا، اس کا مطلب مائرہ مامی کا اندازہ صحیح تھا۔ اپنی سوچ کو نیچے کیا اور اپنی بائک کو باہر نکالنے لگا۔ نائلہ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ شیرو شہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔
نائلہ کیا کام ہے؟ شیرو ایک دوست سے ضروری ملنا ہے۔ نائلہ تو سب کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟ شیرو ساتھ جاتا تو واپس کیسے آتا؟ کالج سے ہو کر شام کو واپس آؤں گا۔ زینت میں بھی چلوں؟ بعد میں کیسے آؤں گی؟ شیرو اتنی جلدی وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ویسے بھی مجھے کام ہے۔ تم ایسا کرنا، آنٹی کی کار لے جانا، کالج میں ملیں گے۔ زینت ساتھ ہی چلتی ہوں نا، میں وہاں سیما کی طرف چلی جاؤں گی۔ نہیں تا، لے جا ساتھ، اس میں تیرا کیا جاتا ہے؟ شیرو یہ وہاں بور ہو جائے گی، یہاں تو آپ سب ہیں۔ صبا اوہو، اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے، چل چپ چاپ لے کر جا۔ اب میں بھلا کیا کرتا؟ نائلہ مامی بھی کہنے لگیں تو مجھے مجبوراً زینت کو ساتھ لے جانا پڑا۔ تو زینت ویسے کس سے ملنے جا رہے ہو؟ کوئی خاص ہے کیا؟ شیرو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایک دوست سے ملنا ہے۔ زینت اسی دوست سے جسے ہوٹل میں ملنے گئے تھے۔ شیرو ہوٹل میں؟ تم کیسے پتا میں کہاں گیا تھا؟ کیا تم پیچھا کر رہی تھی میرا؟ زینت میں پیچھا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ تھی نا۔ کون سا اپنی گاڑی تھی؟ وہ تو تمہاری باتیں سنی تھی فون پر، اس لیے پتا ہے۔ ویسے اس سے ملنے جا رہے ہو نا؟ شیرو نہیں، کسی اور سے ملنا ہے مجھے۔ زینت لڑکا ہے یا لڑکی؟ شیرو تم یہ انویسٹیگیشن کیوں کر رہی ہو؟ زینت کیوں نہ کروں، تم کہاں ہو؟ مجھے پتا ہونا چاہیے نا، کل کو کوئی بات ہو گئی تو گھر والوں کو جواب تو مجھے دینا پڑے گا۔ شیرو اچھا، نہیتا باجی اور صبا باجی کا اثر ہونے لگا ہے تم پر؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ زینت تو میں بھی چلوں ساتھ؟ شیرو نہیں۔ زینت ٹھیک ہے، جاؤ جہاں جانا ہے، جس سے ملنا ہے، مجھے کیا؟ من ہی من میں زینت سوچنے لگی، پکا کوئی لڑکی ہے جس سے چوری چوری ملنے جاتے ہو تم؟ میں بھی پتہ کر کے رہوں گی۔ باتیں کرتے ہوئے ہم شہر پہنچ گئے اور زینت کو سیما کے گھر ڈراپ کر کے میں نکل گیا۔ ریما سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس لیے میں ایک پارک میں چلا گیا۔ سردیوں کا ٹائم تھا، اس لیے پارک میں ٹھنڈ کے دنوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ پارک میں امید کے مطابق کوئی نہیں تھا۔ ریما سے بات کرنے کا میں نے دل تو بنا لیا تھا، مگر دل تھا جو ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب میں کیسے ہینڈل کر پاؤں گا، اور ریما کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں نے ریما کو فون لگایا تو دوسری بیل بجنے سے پہلے ہی ریما نے فون اٹھا لیا۔ ریما کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میرا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت ہو گئی ہے؟ ایک ہی سانس میں ریما نے کئی سوال پوچھ لیے، مگر اس کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جیسے آنسو بہا رہی ہے۔ شیرو کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ ریما کہاں ہو تم؟ میں ابھی آتی ہوں، بتاؤ کہاں ہو؟
شیرو فلاں پارک میں اکیلی آنا اور کسی کو بتانا مت کہ مجھ سے ملنے آ رہی ہو تم۔ وہیں رکو، میں ابھی آئی۔ ریما نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اس کی حالت کا اندازہ اس کی آواز سے ہو رہا تھا۔ اس کے دکھ کی وجہ میری بے رخی تھی اور اس سے زیادہ دکھ مجھ سے مل کر ہونے والا تھا، مگر فی الحال ریما سے بات کر کے میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ آخر اس کو میں کیسے بتاؤں کہ ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے اور تقدیر نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ میں سوچ میں گم وہاں ریما کا انتظار کرنے لگا۔ میری بے چینی پل پل بڑھتی جا رہی تھی۔ ریما آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی ریما کے قدم رک گئے اور پھر وہ تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی سیدھا میرے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ ریما، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا خطا ہوئی مجھ سے؟ اگر میری کسی بات پر تم غصہ ہو تو مجھے مارو، مجھے سزا دو، اس طرح خود سے جدا تو نہ کرو۔ تم نہیں جانتے اتنے دن تمہیں بنا دیکھے، بنا بات کیے میں نے کیسے گزارے ہیں۔ آخر کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، پھر اتنے دن سے کیوں مجھے تڑپا رہے ہو؟ ریما میرے ساتھ لگی بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی ایک ایک بات صحیح تھی اور میرے دل پر اس کے سوال خنجر سے چل رہے تھے۔ میرے ہاتھ اپنے آپ ریما کو اپنی آغوش میں لینے لگے۔ میرا دل ریما کی تڑپ کے ساتھ ہی اب تڑپ رہا تھا۔ تمہیں میں کیسے دکھ دے سکتا ہوں؟ دکھ تو میری تقدیر میں لکھا ہے۔ ہر قدم کسی نہ کسی روپ میں میرے سامنے آ جاتا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی خوشی ملتی ہے اسے نگلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ریما، جو ابھی تک میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپائی تھی، میری بات سن کر اس نے چہرہ اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ ریما کی آنسو بہاتی جھلمل آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ ریما، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شیرو، ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ ریما، قسمت کو ہمارا پیار منظور نہیں۔ ریما، ایسا مت کہو پلیز، ایسا مت کہو۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ شیرو، اب تمہیں کیسے بتاؤں؟ ریما، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ تقدیر نے ہمارے ساتھ بہت گھٹیا کھیل کھیلا ہے۔ ریما، صاف صاف کہو کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ شیرو، میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ ریما، مگر قسمت نے جس دوراہے پر لا کر ہمیں کھڑا کر دیا ہے وہاں سے آگے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ریما، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ ایسا ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لینا۔ میں تمہارے بنا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شیرو، ایسا مت کرو۔ اور ریما، ایسا مت کہو۔
میری بدقسمتی کی سزا تم خود کو کیوں دینا چاہتی ہو؟ ریما پلیز صاف صاف کہو، بات کیا ہے؟ تمہیں میری قسم۔ شیرو پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، یہ بات تم کسی کو نہیں کہو گی۔ ریما میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ تم پلیز جلدی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ شیرو میں اور تم ہم۔ ریما ہم کیا؟ شیرو ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ ریما یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ پلیز ایسا مذاق مت کرو۔ شیرو یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت میں ریما میں رشتے میں تمہارا بھائی ہوں۔ ثمینہ آنٹی میری بھی آنٹی ہیں۔ میں تمہارے محمود چچا کا بیٹا ہوں تو تمہارا بھائی ہوں میں۔ ریما میری بات سن کر حیران ہو گئی اور 2 قدم صدمے میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز جیسے بند ہو گئی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ بس مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ریما ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کب کے مر چکے ہیں، چچا چچی اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ شیرو میں بچ گیا تھا اس ایکسیڈنٹ میں، اور تب سے میرے ماما مامی نے مجھے پالا ہے اپنے بیٹے کی طرح۔ میں کون ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اور ثمینہ آنٹی میری سگی آنٹی ہیں یہ بات بھی مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی ہے، اس لیے میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تقدیر نے بہت گھٹیا کھیل کھیلا ہے ہمارے ساتھ ریما۔ ریما نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، ضرور میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ پلیز ایسا مذاق میرے ساتھ مت کرو۔ تم جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے دے سکتے ہو، ایسا مذاق مت کرو میرے ساتھ۔ میں جانتی ہوں تم اس بات سے ناراض ہونا کہ میں نے منع کیا تھا تمہیں وہ سب کرنے سے۔ تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو، میں منع نہیں کروں گی۔ میں تمہاری ہوں، سر سے پاؤں تک، دل سے روح تک۔ میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔